لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الحر الميامين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات بر محمد و آل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. تفاسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر اس عبادت کا مفہوم اور اس کا مقصد یا اس کا مطلب اگر سمجھا جائے تو وہ نہیں جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ عبادت یعنی ایک مخصوص جگہ پر پروردگار عالم کو یاد کرنا، کچھ ذکر کر لینا، کچھ یاد پروردگار کر لینا، کچھ وظائف پڑھ لینا، کچھ دعائیں پڑھ لینا، مناجات کر لینا، نمازیں پڑھ لینا جس میں رکوع و سجود وغیرہ ہوتے ہیں. عموماً جب بھی ہوتا ہے تو عبادت اسی کو سمجھا جاتا ہے، لیکن تفاسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور بہت اہم ہے، اور وہ ہے کہ جو کہا یعبدون یعنی یعرفون، یعنی ہم نے جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، مطلب اللہ کو پہچانے. اصل مقصد عبادت یعنی معرفت، اپنے رب کی معرفت. اتفاق سے پروردگار عالم کے اس گھر میں جو عبادت کا گھر کہا جاتا ہے یعنی کہ مسجد، اور دوسری طرف جس شخصیت اور جس ذات اقدس کے حوالے سے اور جس کی یاد میں یہ مجلس ہے، حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی تک اور اس کے بعد تمام نبیوں کے اوصیاء اور اللہ کے جتنے اولیاء ہیں ان میں ایک سے ایک بڑھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تھے اور ہیں،
اور ایسی ایسی عبادت جن کی ایک ایک سجدے کئی کئی دنوں کے ہوا کرتے تھے، ایک ایک سجدے کئی کئی مہینوں کے ہوا کرتے تھے، اور ناز پروردگار اپنے بندوں کو کرتا ہے جب وہ اللہ کے سجدے میں جھک جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ کے سامنے تواضع و انکساری سے پیش آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ 3-3 ہزار اور ہزاروں سال کی عمریں پانے والے نبی دنیا میں گزرے ہیں، اور ہر ایک نبی نے یقیناً عبادت اللہ کی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے آخری نبی اور تمام سلسلے امامت میں بھی کسی امام کو زین العابدین نہیں کہا جاتا۔ عابد سب ہیں، یعنی عبادت کرنے والے، تو یہ سب مل کر کے ہیں عابد، اور سب مل کر کے ہیں عابدین، لیکن زین العابدین تنہا امام ہے، زین العابدین چوتھے امام، اس کے علاوہ کنہیں کو زین العابدین نہیں کہا۔ جانے کس طرح سے عبادت کو سجایا تھا امام نے، اور کس طرح اس میں نکھار پیدا کیا تھا، اور کس طرح سے پروردگار عالم کی رضا اور اس کی بارگاہ میں عبادت کا انداز پیش کیا تھا کہ پروردگار عالم نہ فقط یہ کہ عابد ہیں یہ بھی، لیکن زین العابدین۔ اور جب سجدے میں، حالانکہ آپ کے خود بابا کا سجدہ جس میں خود آپ کا سر مبارک کٹا ہے، اتنا عظیم سجدہ ہے جو اسلام کو جلا لے گیا، وہ سجدہ حسینی، اور کہا بھی جاتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام کی جان و روح ہے یہ، لیکن باوجود اس کے امام نے جانے کتنے 25 حج پاپے ادا کیے امام حسین صلاۃ والسلام، سجدے کا یہ عالم ہے کہ آپ کا سر کٹا ہے سجدے پروردگار عالم میں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ لفظ اپنے منہ پہ لائیے سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، نہ کسی امام کا نام آپ کے ذہن میں آئے گا، نہ کسی نبی کا آئے گا، بلکہ صرف ہمارے چوتھے امام کا آئے گا۔ اور یہ بھی صرف اور صرف سجاد ہی نہیں، یعنی صرف سجاد یعنی کہ بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہی نہیں، سید الساجدین، کائنات میں سب نے سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا، تمام نبیوں نے، تمام اوصیاء نے، تمام اولیاء نے، تمام ائمہ نے، لیکن جانے سجدوں کو کس طرح سجایا تھا چوتھے امام نے کہ سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کے سردار بن گئے۔ یہ جو بعد حسین قافلہ لے کر کے امام چلے، چوتھے امام، ایک دشمن اپنے آپ میں اپنی جیت سمجھ رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے اس نیک بندے کو کس طرح شیطانی جال میں پھنسا لیا ہے، اور یہ بھی حق ہے اور سچ ہے کہ یہاں تک بڑھ گیا ہو اور اس قدر ظلم کیا، ہتکڑیاں بیڑیوں کو اتنی دیر پر رکھا کہ وہ ہڈیوں میں ضرور اتر گئی، اور اتارا نہیں بلکہ کاٹا گیا، لیکن سلام مولا آپ کی امامت کے انداز پر کہ اس کے باوجود کہ اتنا ظلم کیا کہ اتارنے کے بجائے کاٹنا پڑی بیڑیاں، لیکن خود ظالم کو یہ کہنا پڑا کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں۔ یہ جو قافلہ حسینی لے کے چلے تھے امام، یہ قافلہ تبلیغ اسلام تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں عزائے شبیر اصل میں تبلیغ اسلام ہے، اور ایسا نہیں کہ ایسی مصائب و آلام میں پھنس کر امام رہ گئے، یہ تو ایک طریقہ انداز تبلیغ اسلام امام تھا کہ جو امام نے اختیار کیا تھا۔ حالات نہیں تھے ایسے سازگار کہ امام کھلے عام اور ائمہ علیہ السلام کی طرح سے تبلیغ کرتے، لیکن جو بھی انداز اختیار کیا امام نے، اگر امام کی امامت کے ضمن میں بات کیا جائے تو امام نے طریقہ کوئی بھی اختیار کیا ہو، لیکن کسی بھی امام کی امامت سے کم نہیں،
حالات حالانکہ بہت سخت ہے، حالات بہت خطرناک ہے، جہاں بولنے کی اجازت نہیں، منبر پہ آنے کی اجازت نہیں، لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن کیا ہیبت امام زین العابدین ہے کہ سارے مدینے کو ویران کر دیا، خانہ کعبہ میں ہاتھ زنی بھی کر لی، بے تحقیق مدینہ میں اصحاب رسول اللہ کو قتل کر دیا گیا، نہ جانے کتنی عورتوں کی عصمت دری کی گئی، لیکن اس کے باوجود جانے کیا اثر چھوڑ کے آئے تھے امام، کیسا روب و جلال و دبدبا چھوڑ کے شام میں آئے تھے کہ اس شامی یزید نے تمام تر کوششیں کر ڈالی، اتنا ظلم کیا، لیکن امام کو رہا کرنے کے بعد ہمت نہیں ہوئی کہ پورا مدینہ تاراج کرنے کے باوجود، خانہ کعبہ میں آگ لگانے کے باوجود امام سے کہے کہ بیعت کر لیجیے۔ واقع حرہ ہوا ہی اس بیس پر تھا، یہ جو مدینہ تاراج ہوا ہے، جو برباد کیا گیا ہے، 3 روز تک گھوڑے ستون مسجد نبوی سے باندھ دیے گئے تھے، اور جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان اپنا فضلہ کر رہے تھے، اس مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں، اتنا سب کچھ، اب کیا باقی رہ گیا تھا؟ لیکن پتہ نہیں کیسا ڈرا ہوا تھا یزید، یہ سب ہوا ہی اس لیے تھا کہ مدینے والوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جب فرزند رسول کو اس نے قتل کیا ہے تو ایسے شخص کی بیعت میں ہم نہیں رہیں گے، ہم یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں، ہم اپنا حاکم و خلیفہ یزید کو نہیں مانتے۔ بھئی اتنی ہی تو بات تھی، اور مسلمین اقبا کو، حجاج بن یوسف کو ایک کے بعد دیگرے بھیج کر کے جو ہے وہ مدینہ میں اس طرح بربادی کی یزید نے، اسی بیس پر تھا کہ مدینے والے نے انکار کر دیا، چونکہ مدینے والوں نے بیعت یزید سے انکار کر دیا اور یہ مکر گئے اور انہوں نے بغاوت کی ہے، اس بیس پر اتنا سارا ظلم ہوا، لیکن اسی مدینے کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے چوتھے امام سے ایک لفظ نہیں کہا گیا، وہاں بیعت کا مطالبہ بھی نہیں ہوا۔ یہ تنہا روڑ گلیڑا نہیں رہے تھے امام، یہ تو اپنا انداز امامت چلا رہے تھے امام، اور دنیا کو دکھا رہے تھے کہ اگر انسان اللہ کو مانتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو ایک اللہ کا عابد اس دنیا میں کیا کیا طریقوں سے اللہ کی عبادت کی جو عظمتیں ہیں اس کو، اور اللہ کی عبادت کا انداز کس طرح سے، یا اللہ کے احکام کی تبلیغ کس طرح سے گھر گھر پہنچا سکتا ہے، امام نے پہنچا دیا۔ یہاں تنہا عباس کا عبادت کا معاملہ نہیں تھا، دعائیں تو کی امام نے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے، لیکن انہی دعاؤں کے ذریعے سے پوری کربلا بھی پہنچا دی، اپنی امامت بھی پوری کر دی۔ یہ تو ہمارے لیے سبق ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام و عالم ایمان کے لیے درس عبرت ہے کہ تم فقط 4 لائن دعا کی رٹ لیتے ہو، سمجھتے ہو ہم نے دعا پڑھ لی، مقصد دعا صرف پڑھ لینا نہیں ہے، مقصد دعا کو سمجھ لینا۔ اس لیے اللہ کی عبادت سے مطلب وہ رکوع و سجدے، وہ قیام و قعود نہیں ہے، بلکہ اصل میں معرفت خداوند عالم ہے۔ کیا شان معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام تھی، معرفت خدا کے حوالے سے، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد کربلا بھی اس عبادت کو بھی نبھایا اور اپنی امامت کو بھی نبھایا۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کربلا کے بعد بھی تو سید سجاد ہے، امام ہے، عابد نہیں ہے، یہ زین العابدین ہے۔ کربلا کے بعد بھی تو سید سجاد ہے، اور کوئی ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ ہاں اتنا ظلم ہوا تھا، روایت کے انداز سے بھی ہوا تھا اور روایت سے ہٹ کے بھی ہوا تھا۔ جتنی سخت بیماری کے عالم میں آپ کو ایذائیں دی گئی تھیں،
وہ اتنی سخت تھی کہ واقعی انسان گمراہ ہو جائے، اللہ کو بھول جائے انسان. لیکن ایسا ماحول جہاں انسان ڈر کے مارے، خوف کے مارے، دہشت کے مارے اللہ کو بھول جائے، وہیں پہ امام اتنے نحیف، اتنے کمزور کہ آپ بھڑکتے ہوئے شعلوں سے باہر نہیں آ سکے تھے خیمے میں. شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ جا کر کے گئیں اور آپ کو اٹھا کر کے لائیں. اتنے ناتواں ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے بیمار ہیں امام. لیکن شہزادی فرماتی ہے کہ جب میں اپنے سجاد کو اٹھانے گئی تو آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ حقا حقا. میرا سجاد سجدے میں پڑا ہوا تھا، اپنے رب کو یاد کر رہا تھا. یہ وہ عابد تھا جو زین العابدین. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ وحدانیت حقا. یہ اللہ کو انوکھا انداز. ادھر بابا نے آخری سجدے میں پروردگار عالم سے دعا و استجابت کی. یہاں بیٹا اتنی ناتوانی و کمزوری کے باوجود سجدے پروردگار، جیسے لگتا ہے سجدہ شبیری سے سجدہ سجادیہ ملا ہوا تھا. ادھر بابا کا سر کٹا، ادھر سجاد نے سر کو سجدے میں رکھا تاکہ یہ سجدے کی لاج رہ جائے. ہاں، اس سلسلے میں جن حالات سے امام گزرے وہ بہت سخت. اپنے آپ کو آگے بڑھا کر اپنی پھوپھی کو سوار کرنا، بے معین و مددگار کربلا کے صحرا سے جہاں شہدائے کربلا کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں وہاں سے نکل جانا، جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی بھائی کے لاش کے اس انداز کو جب دیکھی تو کہا انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ لاش کا ٹکڑے تو بکھرے ہوئے ہیں، خاک و خون میں گلتا ہے. امام اسی لاشائے شہداء کے درمیان سے گزر رہے اور چہرے کا رنگ متغیر ہوا تو شہزادی نے پوچھ بھی لیا، بیٹا سجاد کیا آپ بھی داغ مفارقت دے جائیں گے؟ ہم بھائی نے ساتھ چھوڑا، کیا تم بھی چاہتے ہو ان کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ اور حال ظاہر سے امام نے فرمایا پھوپھی جان پھوپھی اماں دیکھے تو صحیح، ان ظالموں نے اپنے کشتہ نجیس کو دفن کر دیا ہے. فرزند رسول نواسہ رسول کا لاشا، میرے بوڑھے باپ کا لاشا سجاد کی جوان آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے. وہ اسے دفن نہیں کر سکتا، اٹھا نہیں سکتا، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اسے دفن نہیں کر سکتا پھوپھی اماں. پھر سجاد کی حالت میں ہو تو کیسے؟ اور اس کے بعد جب بیویوں کو جکڑ لیا گیا، امام کو بھی رسی سے دونوں پیر اونٹ کے پیٹ کے تلے باندھ دیے گئے. اور جب قافلہ چلا ہے وہ اونٹ کی رگڑ سے امام کے زانو اقدس کا زخمی ہونا، اور وہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک امام کے زانو اقدس سے خون کے قطروں کا ٹپک ٹپک کے زمین پہ گرنا. جانتے ہیں جب خاص کر کے شام میں قافلہ پہنچا، خود کوفہ میں جب امام پہنچے اور قافلہ لگا ہوا ہے، مجمع لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک خاتون اپنی کنیز کو بھیج دیتی ہے امام کے پاس، جا کے بتا بڑے شریف لوگ لگتے ہیں اور چہرے دیکھتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہیں دیکھا ہے، ذرا جا کے معلوم کرو کون ہے. پتا چلا جو اس کا قافلے سالار ہے وہ چوتھے امام تھے. اس کی طرف اشارہ لوگوں نے کیا، جب پاس گئی جا کے کہا آپ کہاں کے لوگ، آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا تیری مالکن نے پوچھوایا کیا؟ اس سے کہا اگر نام پوچھنا ہے اور ہمارا پتہ تو وہ خود آئے. اور جا کے اپنے مالکن سے کہتے مالکن بڑا عجیب قیدی ہے، اتنی حالت بیزاری میں ہے لیکن اس کے باوجود اتنی جرأت سے یہ بات کہتا ہے. کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا تیری مالکن کو اگر پوچھنا ہے تو کہ وہ خود آ کے پوچھے. اس نے کہا اچھا ایسی اتنی جرأت؟ چنانچہ نیچے اتری کیونکہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، سب اپنائیت والے لگ رہے تھے اور دیکھ دیکھ کے ترس آ رہا تھا.
خصوصیت کے ساتھ ننھے ننھے بچے جو جکڑے ہوئے تھے، وہ بیویاں جو اپنے بالوں سے پردہ کیے ہوئی تھیں، وہ بیمار جو اپنے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ اسے رہا میں گیا، بے قرار ہو کے آئی، امام کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، کہتے ہو قیدی بتائیے آپ کہاں کے ہیں؟ اب یہ پوچھ ہی رہی تھی کہ ایک آواز کان میں آئی، بہن ریحانہ۔ اس نے چوک سے دیکھا، بائیں بائیں دائیں بائیں دیکھنے لگی، اس نے کہا میرا کان شاید بج رہا ہے۔ دوسری بار پھر آواز آئی، بہن ریحانہ۔ اس نے کہا قیدی آواز تو یہیں سے آئی ہے، کیا تو نے یہ آواز یہ نام لے کے پکارا؟ اس نے کہا میں نہیں کہا۔ تب مگر یہ تو بتا دے کہ یہ نام تجھے کس نے بتایا؟ اس لیے کہ میرا نام جو بھی تھا، لیکن میرے اس نام سے صرف میرا شہزادہ سجاد مجھ کو پکارا تھا، اس کے علاوہ مجھے بہن ریحانہ کوئی نہیں کہتا تھا۔ امام نے فرمایا اگر ریحانہ بہن میں تمہارا سجاد، یہ جو اپنائیت والے چہرے لگتے ہیں، یہ بابا کا سر، یہ بھیا اکبر کا سر، سارا کنبہ کربلا میں قتل کر دیا گیا، ہم اسیر ہو کر آپ کے دیار میں آئے ہیں، امت نے یہ حال ہمارا کیا۔ یہ امام علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ آج امام کا جنازہ مدینے میں اٹھنے والا ہے۔ کربلا کے بعد یہ پہلا جنازہ ہے جو مدینہ میں شان سے اٹھا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے غسل و کفن دیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد شان سے امام کا جنازہ اٹھائے۔ ہزاروں لوگ تھے امام علیہ السلام کے تشییع جنازے میں، لیکن عجب نہیں جس وقت امام کا جنازہ اٹھا ہوگا، امام کربلا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ بابا تیرا سجاد تیری شہادت کے بعد جب دنیا کے منظر کو کھانا پینا ذبیحہ مسافر کو دیکھتا تھا، تجھے یاد کرتا تھا، تیری مظلومی کو یاد کرتا تھا، لیکن اے بابا آج سجاد کا جنازہ اتنی شان سے اٹھا ہے، کل تیرا جنازہ اٹھانے کے لیے سجاد تڑپتا رہ گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، مگر جنازہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔